السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کک بیکس لینے کے معاملے پر نیب ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ حکومت نے بڑی کوشش کی چودھری پرویز الہی صاحب کو توڑنے کی، تحریک انصاف سے الگ کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملانے کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ڈٹ کر کھڑے رہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ ان پر ہر طرح کا جبر، ظلم، فسطائیت ڈھائی گئی، مگر وہ کسی صورت میں ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے اوپر کئی مقدمات قائم کیے گئے، تشدد کیا گیا، جسمانی، ذہنی، مگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اب یہ پھر اس حکومت کا ایک اونچا ہتھ کنڈا ہے جو یہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اس کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ چودھری پرویز الہی کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اگلی خبر ہے کہ وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ وفاقی حکومت کے قرضے ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جس پر معاشی ماہرین اور عوامی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 تک مرکزی حکومت کے قرضے 70,366 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ 70,000 ارب سے زیادہ، یعنی یہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ یعنی جولائی سے نومبر 2024 کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں میں 1,452 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ صرف نومبر کے مہینے میں ایک مہینے میں حکومت کے قرضے 1,252 ارب روپے بڑھے ہیں۔ اب اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ قرضوں میں جو اس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے 4-5 عوامل ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ اس حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ وہ قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں اور انہیں اپنی عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں اڑایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ درآمدات میں اضافہ ہے۔ ہم یہاں سے کچھ بھیج پا نہیں رہے، وہاں سے جو چیزیں ہم منگوا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان پر ہمیں یہاں سے زر مبادلہ دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کرنسی کی قدر میں کمی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں 2022 میں ڈالر 178 روپے کا تھا اور اب 280 روپے کا ہو چکا ہے، یعنی 100 روپے سے زائد کا اس میں اضافہ ہوا، اور اس وجہ سے بھی قرض جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی سود کی شرح اور مہنگائی بھی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ قرضوں پر انحصار کم کیا جا سکے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ جب تک ہم ملکی معیشت کو مستحکم نہیں کریں گے، اس وقت تک قرض پہ قرض لیے جانے سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے صوبائی اور وفاقی سطح کے رہنماؤں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں بتایا گیا، لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی کی، کہ اگر ہم نے حکومت پر تنقید نہ کی تو عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، جو کہ عوام سچ سمجھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حکومت کا بالکل پارٹ اینڈ پارسل ہے، ضروری حصہ ہے، اہم جزو ہے، کیونکہ جو آئینی عہدے تھے وہ تقریباً انہوں نے لے لیے ہیں۔ 2 گورنر انہوں نے لے لیے ہیں، پنجاب میں اور کے پی کے کا،
اور اس طرح سے ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہے 2 صوبوں میں، تو یہ کیسے اس حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ مگر یہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، اور یہ چاہ یہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم پہ کوئی تنقید نہ کرے، چونکہ جو نون لیگ کی حکومت ہے اس سے عوام کو نفرت ہو چکی ہے، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، جو عوام کا جینا دو بھر کر دیا، اور کہتے کیا ہیں کہ مہنگائی کی شرح 4% پر آ گئی ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈھگوسلے ہیں ان کے۔ عوام تو اپنی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کو کیا کامیابی ہوتی ہے۔ بہرحال عوام تو سب جان چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالت کے کیسوں سے متعلق بہت دلچسپ صورتحال سپریم کورٹ میں پیش ہوئی، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی ہوئی تو حسان خان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آئے۔ جسٹس امین الدین خان نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ رہنے دیں، آپ پھر یہاں سیاسی بات کریں گے۔ یہ جسٹس امین الدین جو ہے یہ بھی جسٹس قاضی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی کسی شخص کو، کسی وکیل کو، کسی سائل کو، کسی مدعی کو، کسی گواہ کو وہاں پر وہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ سیاسی بات نہ کریں۔ کوئی بھی وہ بات کرتے تھے تو اس کو سیاسی بات کہہ دیا جاتا تھا اور پھر انہیں روک دیا جاتا تھا۔ یہی کچھ کل امین الدین خان نے کیا نیازی صاحب کے ساتھ۔ اس پر حفیظ اللہ نیازی نے جواب دیا کہ میں سیاسی بات بالکل نہیں کروں گا۔ ملزمان کو فیصلوں کے بعد جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس نے سزائیں سنانے کے بعد تمام قیدیوں کو جو ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں تھے انہیں پھر نارمل جیلوں میں منتقل کر دیا تھا، لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نارمل جیلیں تو ہیں وہ نام کی، لیکن ان کے ساتھ رویہ، سلوک، بیہیویئر سب ملٹری کورٹس کی طرح کا روا رکھا جا رہا ہے۔ یعنی ان جو سزا یافتہ لوگ ہیں جو ملٹری کورٹ سے آئے ہیں ان سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے تمام وہ حقوق سلب کر لیے گئے ہیں جو عام جیلوں میں عام قیدیوں کے سلوک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ایسا رویہ ہے وہی ہے جو 1.5 سال سے فوج کی حراست میں تھا۔ ملزمان کو جیلوں میں ہائی سیکیورٹی زونز میں رکھا گیا ہے۔ فوجی عدالتیں فیصلے کی کاپی بھی مہیا نہیں کر رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب فیصلوں کی کاپیاں ہی نہیں ہوں گی تو اپیل کیسے فائل ہوگی؟ اپیل میں پہلا جو اہم ترین ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے، ججمنٹ اوریجنل ہوتی ہے یا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ فیصلوں میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ مجرم ہے یا معصوم، جس کے بعد آئینی بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پنجاب کی حد تک جیلوں میں ملزمان کو ملنے والی سہولیات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 2 میں، عدالت نمبر 2 میں صورتحال جو ہے وہاں بھی بڑی عجیب رہی۔ 7 رکنی آئینی بینچ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیے گا کہ ججز کا کیا رویہ ہے، کس طرح سے ان کے ریمارکس ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جب 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تو اس میں صرف جمال مندوخیل ایسے تھے جو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے سوال کر رہے تھے اور انہیں ٹف ٹائم دے رہے تھے، یعنی مشکل سوال ان سے پوچھ رہے تھے۔ تو اس پر جب جسٹس مندوخیل خواجہ حارث کو آڑے ہاتھوں لیتے، جسٹس امین الدین اور جسٹس محمد علی مظہر پر وہ لمحہ ناگوار گزرتا۔ یعنی بالکل جسٹس امین الدین جو ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں جو قاضی فائز کرتا تھا۔ یہ خود جو ہے نا بچانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں اور ان سے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب جسٹس امین الدین خود دینا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دونوں معزز جج خواجہ حارث کی جگہ جواب دے ڈالتے ہیں اور جب جواب نہ بن پائے
تو شدید ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ حال ہے سپریم کورٹ کا، تو اب آپ دیکھیے کہ آگے پھر یہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے مسلسل عدم پیشی پر ایس ایس پی آپریشن کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ مقدمے کے تفتیشی افسر اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر جج نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہ ملزم پیش ہوا اور نہ ہی وکیل۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ یہ 2016 کا کیس ہے اور اس کیس میں الزام یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بنی گالہ کے علاقے میں علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے شراب، کلاشنکوف رائفلز، ایک پستول، میگزین، بلیٹ پروف جیکٹ اور آنسو گیس کے 3 گولے برآمد کیے گئے تھے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور سینیٹر عفنان اللہ کے درمیان رنجشیں دور ہو گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ ایک بار پھر آمنے سامنے۔ دونوں کا پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداری میں آمنا سامنا ہوا، رنجشیں ختم ہو گئیں۔ شیر افضل مروت اور عفنان اللہ نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی ورکرز ہیں۔ ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ہم آذربائیجان میں اکٹھے ہوئے۔ ہمارے دلوں میں اب کوئی میل نہیں ہے، دل میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت، انہوں نے کہا میں انہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں۔ سینیٹر عفنان اللہ نے بھی کہا کہ میں بھی شیر افضل خان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بھائی ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے جی، یہ چیز ہو گئی ہے۔ اور اب جو اگلی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے عمران خان کے سیٹ سے متعلق۔ یہ کیس تھا توشہ خانہ 2 کا۔ اس میں جج صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے کہ سیٹ جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کیس کو مزید تحقیقات کا معاملہ قرار دیا اور واضح کیا کہ توشہ خانہ میں تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس فیصلے کو 14 صفحات پر مشتمل تفصیل کے ساتھ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ بلغاری جیولری سیٹ کو توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کسی قسم کی کارروائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق صرف تحفے کی رسید جمع کرانا ضروری تھا، نہ کہ خود تحفہ، اور عمران خان نے وہ رسید جمع کروا دی۔ یہ فیصلے میں نہیں ہے، یہ میں خود آپ کو بول رہا ہوں اپنی طرف سے کہ خان صاحب نے اس تحفے کی رسید عدالت میں جمع کروا دی اور اس میں وہ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر کارروائی کی کوئی قانونی بنیاد نہیں بنتی۔ فیصلے کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ولی عہد سے سعودی ولی عہد سے حاصل ہونے والے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لکھوا کر قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ تاہم عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں تحفے کی رسید جمع کرائی تھی اور اس پر کارروائی شروع کرنا قانوناً ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی فیصلہ، اور اس فیصلے کے مطابق یہ کیس بالکل بنتا ہی نہیں تھا، یہ کیس اڑ گیا ہے۔ مریم نواز نے خطاب کیا بچوں میں ملتان جا کر، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا پیسہ بالکل نہیں ہے، یہ پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ پچھلے 76 سالوں میں آپ کو کیوں نہیں ملا؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس پہ بڑی پریشان ہوں۔ اب 76 سالوں میں سے 40 سال سے زائد تو انہی کی حکومتیں رہی ہیں۔ پہلے تو یہ سوال اپنے ابو جان سے پوچھیں، پھر یہ سوال اپنے چچا جان سے پوچھیں کہ وہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. اب آپ ہی لوگ ڈھونڈ کر دکھائیں، کیونکہ میرا تو چشمہ کام نہیں کر رہا کہ مجھے تو پاکستان میں کہیں بھی جمہوریت کسی طرح کی کسی لیول کی نظر نہیں آتی. کیا جمہوریت میں عوام کے ووٹوں کو چرایا جاتا ہے؟ کیا جمہوریت میں جن کو ووٹ پڑیں ان کے مخالفوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے؟ کیا جمہوریت میں جو ہار جائیں لوگ، جو ہارے ہوئے لوگ ہوں، انہیں ہی حکومتیں دے دی جائیں، انہیں ہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ کیا جمہوریت میں اگر کوئی شخص اظہار رائے کا اظہار کرتا ہے تو کیا اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے؟ یا کوئی اگر احتجاج جلسہ جلوس کرتا ہے تو اسے پابند سلاسل کر دیا جائے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ مریم نواز کی جمہوریت. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر نتیجے تبدیل کرنا، کب تک تم یہ راستے اختیار کرتے رہو گے؟ یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ایک دن آئے گا پھر تمہارا انجام حسینہ واجد اور بشار الاسد والا ہوگا. مولانا صاحب دیر سے جاگتے ہیں، پھر جاگ گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک جاگتے رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.